ایز این انویسٹر، یہی میرا کویشچن تھا. ایز این انویسٹر آپ کی پورٹ فولیو میں نا 30% سے زائد پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے. وائی؟ بیکاز پراپرٹی کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ آپ کو بزدل بنا دیتی ہے، وہ آپ کو نکارہ بنا دیتی ہے، وہ آپ کو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں ذہنی طور پہ نا فارغ کر دیتی ہے. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں آپ کو اگزامپل دے بھی سکتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی ایک دن کہ پروفیسر، ان کی عمر تقریباً 40-42 سال عمر ہے. تو ان کی پراپرٹی کے والدین کی بہت زیادہ ایسیٹس لیے ہوئے تھے انہوں نے. اچھا. ویل ٹو ڈو فیملی. تو جو والد صاحب تھے انہوں نے یہ بزنس شروع کیا تھا. ان کی تقریباً 71 سال عمر تھی. یس. بیٹا جو ہے ان کا وہ 42 سال کا تھا، جو بیسیکلی بزنس میں ہیلپ کر رہا تھا، اور جو باقی ان کے بچے تھے. سو یہ ایک ٹپیکل فیملی پاکستان میں ہے. کیونکہ پراپرٹی میں ان کی اتنی زیادہ رینٹل انکم آ رہی تھی اور دوسری جگہوں سے آ رہی تھی، انہوں نے کوئی رسک کبھی نہیں لیا. یس. انہوں نے کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، ابھی انہوں نے ٹرائی نہیں ماری. اب وہ بچہ جو ہے وہ 10 سے 20 سے 30 سے 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا. تو انہوں نے مجھے دعوت دی. انہوں نے کہا یار پرویز میں یہ سوچ رہا ہوں یہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. ان کو ایک ایپ بنانی تھی، یہ چند سال پرانی بات ہے. تو میں نے جب ان کو کہا ہے کہ یہ ایپ میں آپ کو بنوا دوں گا، تقریباً اس کی کاسٹ ₹1,00,000 ہوگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے، ان کے پاس اس وقت، یہ پرانی بات ہے، ₹70,00,000 کی گاڑی تھی. اس ٹائم پہ 70 لاکھ کی گاڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹائم کے حساب سے کوئی 3 کروڑ. کریکٹ. لیکن وہ ₹1,00,000 کے ڈیسیجن نہیں لے سکے. اور میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس گئے، اپنے والد صاحب کو کنونس نہیں کر پائے، کیونکہ والد صاحب کو ایپ اور اسمارٹ فون اور ٹیکنالوجی کے بارے میں تو بیبی بومر یا تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کنونس نہیں کر سکے، اور وہ رسک ₹1,00,000 کا خود نہیں لے سکے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے یہ فیملیز کے اندر جہاں پہ رینٹل انکم آتی ہے ایکسیسولی، تو وہ اور کسی کام میں نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ میں 1/3 اس لیے کہہ رہا ہوں، 1/3 کا یہ ہے کہ آپ گزارا کر لیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بٹ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، اور کچھ اور کرنے سے آپ بھاگ دوڑ کریں گے، آپ محنت کریں گے. آپ جب محنت اور بھاگ دوڑ کریں گے، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ لوگوں سے ملیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. ٹرائی کریں گے تو کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی، ان سے آپ سیکھیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو ایکچوئل جو کمائی ہے آپ کی، وہ آپ کی لرننگ ہے. یس. اسی چیز کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار رینٹ آ رہا ہے نا، میں کیا فکر ہے. وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. بالکل. بیکاز الٹیمیٹلی 24 گھنٹے میں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کروں گا، بس جو میرے باپ نے بنایا وہی میں کھاتا رہوں گا. تو میں پھر عرض کروں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو فیملی سپورٹ ملتا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کو ضرورت پڑے، لیکن اپنے پاؤں کے اوپر بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کھڑا ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. زندگی کا مزہ اسی میں ہے. یعنی کہ ایک بھاگ دوڑ لگی رہی ہوں نا زندگی میں، مزہ آتا ہے اس میں. کریکٹ. میں نے یہ فنامنا دیکھا ہے نا ادھر پاکستان میں، جو آپ نے بات کی نا، بالکل لائک ایک کیس نہیں، میں نے آپ تو یہ اپنے ایک اس کی بات کر رہے ہیں، میں نے کچھ ایسے کیس دیکھے نا کہ پیسہ لوگ لاتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور ایک رینٹ آتا ہے، اور اس رینٹ پہ وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ، اور ان اس چکر میں جو ہے نا وہ جو پراپرٹی پرائسز ہے وہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، رینٹل انکریز. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں شاید 2 سال پہلے آپ کو گھر کا ایک پورشن 50,000 میں مل جاتا تھا، اب وہ 2.5 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ جو رینٹ سیکنگ مافیا ہے یہاں پہ، کریکٹ. تو یہ بھی بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے، فار دی اکانومی.